شہر کاغذ نگر کے سرزمین پر عرفان نگر میں حضرت الحاج سید شاہ خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ حسب روایت 29 ذی الحجہ کو سندل اور عرس شریف منایا جاتا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی حضرت قبلہ کا سندل اور شریف منایا جا رہا ہے، جس میں حضرت قبلہ کے فرزندگان حضرت سید انیس الدین زکریا صابری صاحب، حضرت سید شمس الدین ولایت صابری صاحب اور خلفاء حضرت سید بدی الدین صابری صاحب جامع عثمانیہ یونیورسٹی، پروفیسر سید ضیاء الدین صابری صاحب جامع نظامیہ، حضرت سید امین الدین ملک صابری صاحب جامع نظامیہ کامل حدیث اور ساتھ مریدین اور عقیدت مند یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ حضرت قبلہ کا 16واں عرس شریف مبارک منایا جا رہا ہے۔ عرس اور سندل شریف میں خصوصی اہتمام بعد نماز عصر حضرت قبلہ کے رہائش گاہ سے سندل شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بعد نماز مغرب قصید بردہ شریف کا محفل منعقد کی جاتی ہے اور بعد قصید بردہ شریف کے حضرت سید ضیاء الدین صابری سہارا خصوصی خطاب ہوتا ہے۔ حضرت قبلہ کا عرس شریف کا اہتمام اس فجر کے قبل ذکر ہوتا ہے اور ساتھ فجر بعد نماز فجر درود السلام کے ساتھ پھر پرچم کشائی کا رسم ادا کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ذکر شریف کا کلمہ طیبہ اور درود پاک کا قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ نماز کے بعد فوراً بعد فاتحہ خوانی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سندل اور عرس شریف کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستو، حضرت قبلہ کی زندگی میں حضرت قبلہ اپنے حیات مبارکہ میں 7 مرتبہ حج کا شرف حاصل کیے اور ساتھ کئی عمرے کیے۔ حضرت قبلہ ایک گورنمنٹ اسکول میں گورنمنٹ اردو ٹیچر رہے۔ حضرت قبلہ کی حیات مبارکہ کی کیا بات ہے۔ حضرت قبلہ اپنی زندگی میں تقوی پرہیزگاری کے ساتھ اپنی زندگی کو اور ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارے۔ حضرت قبلہ اپنے شہر کاغذ نگر وطن اور چنور حضرت قبلہ تعلق رکھتے تھے۔ حضرت قبلہ کی تعلیم یہ تھی کہ حضرت قبلہ اپنے مریدین کو نماز کے تعلق سے پیغام ہمیشہ دیتے ہیں اور تقوی پرہیزگاری کے ساتھ شریعت مطہرات اور قرآن پاک کے روشنی میں زندگی گزارنے کے لیے پیغام اور درس دیتے تھے۔ حضرت قبلہ اپنے حیات مبارکہ میں قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ 15 نصف القرآن یعنی ترجمے کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے تحریر فرمائے۔ حضرت قبلہ کے پیر و مرشد عارف نگر میں 5 خلیفہ ہے حضرت قبلہ کے جو خلافت نامہ اور کہیں مریدین ہزاروں کی تعداد میں مریدین وابستگی کے ساتھ دامن تھامے رہے حضرت قبلہ کا۔ حضرت قبلہ کی تعلیم یہ تھی کہ حضرت قبلہ اپنے حیات مبارکہ میں نماز عصر میں جب مسجد میں داخل ہوتے تشریف لاتے تو اللہ کے گھر سے پھر عشاء کی نماز ادا کر اپنے گھر روانہ ہوتے۔ حضرت قبلہ کا تقوی یہ تھا کہ حضرت قبلہ ہمیشہ ذکر و اذکار میں اللہ کی یاد میں، اللہ کے رسول اللہ کی یاد میں، اور حضرت قبلہ کا یہ پیغام ہے کہ حضرت قبلہ بزرگان دین کی زیارت کے لیے حضرت قبلہ شہر کاغذ نگر میں کئی مساجد کا افتتاح یعنی کہ سنگ بنیاد رکھے اور مدرسوں کا بھی سنگ بنیاد رکھے اور ساتھ اسکولز کا بھی سنگ بنیاد رکھے۔ الحمدللہ حضرت قبلہ کے سنگ بنیاد آج بھی قائم و دائم ہے اور وہاں سے کئی طلباء تعلیمات حاصل کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر جو حضرت قبلہ کے تعلیم کے ساتھ، حضرت قبلہ کی تربیت کے ساتھ، حضرت قبلہ کے زیر نگرانی میں اپنی تعلیم کو مکمل کر کے اور اللہ کے ذکر و اذکار میں اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے ایک اچھے سے اچھے مقام پر خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ یہ اولیاء اعظام کی حقیقت ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے نکاح ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، تو الحمدللہ ناچیز بھی حضرت قبلہ کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا ہے۔ جامعہ عرفان علوم کا طالب علم رہ چکا ہوں۔ حضرت قبلہ کی تعلیم یہ تھی کہ سب سے پہلے تربیت کا معاملہ رکھتے تھے اور حضرت قبلہ کے حیات مبارکہ میں الحمدللہ ناچیز کی قرآن پاک کے ناظرے کا آغاز ہو چکا تھا اور حضرت قبلہ کے ہی طرف سے حضرت قبلہ کی دعاؤں سے کہ الحمدللہ آج ایک پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہوں۔ حضرت قبلہ اپنے حیات مبارکہ میں مدرسہ، مساجد، خانقاہ، اسکولز، کئی دفتروں کا افتتاح کیے ہیں اور ساتھ حضرت قبلہ کی تعلیم یہ رہی کہ 5 نماز ادا کرنے کے لیے خاص کر کے اہتمام کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اگر کوئی شخص اگر نماز سے محروم رہا، اگر کوئی نماز نہ پڑھا تو ان سے ناراضگی کا اظہار کرتے تھے۔ مسجد شہر کاغذ نگر کے سرزمین عرفان نگر میں مسجد عرفان کے سائے میں حضرت قبلہ کا مزار مبارک جو آپ جانتے ہیں، آپ اس ویڈیو کے ذریعے دیکھیے کہ کتنا پرخلوص اور ماشاءاللہ شریعت کے دائرے میں ادب احترام کے ساتھ الحمدللہ حضرت قبلہ کا سندل اور عرس شریف منایا جاتا ہے۔ اولیاء اعظام کا
کے